اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ خوشی جلدی میں تھی، رکی نہیں، غم فرصت میں تھے، ٹھہر گئے۔ اور پھر اب مجھے ڈر گھاؤ سے نہیں، لوگوں کے لگاؤ سے لگتا ہے، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ لوگ دنیا کی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دھوکہ ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چپ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم اتنے برے ہیں۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح، میں غلط اور بات ختم۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے، اسے اپنے دل میں رہائشی مقام مت دیجیے۔ کہانی تو سادہ سی ہے، زندگی کی نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ تو گناہ سوچتا ہے، گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے، نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی، اور خدا کے بندے ہیں ہم، فرشتے تھوڑی ہیں۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تم مت کھولنا میرے ماضی کی کتابوں کو، جو تھی وہ رہی نہیں، جو ہوں کسی کو پتا نہیں۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ فقیر بن کر جہاں میں رہ مصروف، کسی کی بات نہ کر، خود کو آشکار نہ کر۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ ہوتی ہے کہ جو بھی ہو وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کریے گا۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بننے والا ہوتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو باتیں اپنی زندگی میں شامل کرو، جو بات دل میں اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی کے دل میں اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات چھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو، اسے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔
جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ، کبھی اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ آپ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہے لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر دے دیا جائے گا۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مخلص لوگوں کو ڈھونڈیے، مطلبی لوگ تو خود آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ خاموش رہنے میں عجیب سکون ہے کیونکہ زیادہ بولنا زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر سجدہ نہ ہو تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کے مر جاتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ جب یقین کی دوڑ اللہ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش کے عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں کے نبٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو، اسے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ شہادت کی انگلی کی طاقت۔ نافع بیان کرتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے بیٹھے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امیری رات دن پھرتی ہے زیور کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے، دن کا ڈال لیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔